انشاءاللہ ایسوں کے لیے انہوں نے باقاعدہ سب کے سامنے اعزاز اور تکریم کا اہتمام کیا ہے. جناب یوسف صاحب سیکریٹری مسجد قباء سے گزارش ہے وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. میں نے جیسے کہا ہاسپٹ کے جناب ذکاء اللہ صاحب وہ بھی اوپر اسٹیج پر تشریف لائیں. یہ جن کے نام پیش کیے جا رہے ہیں معاشرے پر ان کے طویل اثرات ہے، خدمات ہے، معاشرے کے اوپر ان کے نفع بخش اثرات مرتب ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں. اور شیخ خلیل کرناٹک کی حفظہ اللہ سے گزارش ہے آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان سے اور بھی مزید خدمات لیتا رہے اور مزید طاقتیں دے ان کو، ان کی زندگیوں میں، ان کے علم میں، مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دے. ذکاء اللہ صاحب مدینہ مسجد ہاسپیٹ کے متولی صاحب، ان سے گزارش ہے اسٹیج پر تشریف لائیں. یہ چیز بڑی اچھی ہے الحمدللہ، اس کو سراہنا چاہیے کہ جو جن کے خدمات ہیں، جن کے خدمات ہوا کرتے ہیں قوم کے لیے، سماج کے لیے، جمعیت اور جماعت کے لیے، یہ لوگ گویا ایسے ہیں، شاعر کے بقول کہتا ہے تمہارا کیا ہے، تمہیں تو صرف مستقبل بنانا ہے. تمہارا کیا ہے، تمہیں تو صرف مستقبل بنانا ہے، ہمیں لیکن ہمارے جیسوں کو قابل بنانا ہے. ہمیں لیکن ہمارے جیسوں کو قابل بنانا ہے. وہ اپنا کام کرتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں. یہ جو ہستیاں دکھ رہے ہیں آپ، یہ کہہ رہے ہیں گویا زبان حال اور زبان خال سے، وہ اپنا کام کرتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں. انہیں طوفان بنانے ہیں، ہمیں ساحل بنانا ہے. یہ مسلسل الحمدللہ اپنے اپنے میدان کے شہسوار ہیں، اپنے اپنے دائرے میں الحمدللہ نمایاں خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اور بھی برکتیں، عنایتیں، رحمتیں انہیں عطا فرمائیں، اور بھی ترقیاں، اور بھی مزید قوم اور ملت کے خدمات کرنے کی توفیق دے. جناب ہماری اس مجلس میں مجھے ابھی بتایا گیا کہ وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب جناب ہمایون خان صاحب ہیں. سبحان اللہ، آپ کی شخصیت جو بھی شعور والا ہے، ہوش و حواس والا ہے، جانتا ہے قوم کے تئیں کیسا درد رکھتے ہیں، ملت کے تئیں کیسا درد رکھتے ہیں. مذہب اور فرقہ، مسلک، مشرب سے اٹھ کر آپ ہے نا جہاں بھی مسلمانوں کے معاملات ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، بے دریغ آپ ہے نا اس کے اندر حصہ لیتے ہیں، اپنی بساط بھر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کی بہتات فرمائے. امت مسلمہ میں غموں کی آنچ میں آنسو ابال کر دیکھو، غموں کی آنچ میں آنسو ابال کر دیکھو، بنے گا رنگ کسی پر بھی ڈال کر دیکھو، تمہارے دل کی چبھن بھی ضرور کم ہوگی، کسی کے پاؤں کا کانٹا نکال کر دیکھو، کسی کے پاؤں کا کانٹا نکال کر دیکھو. دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ عظیم عمل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسجد نبوی میں 30 دن اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ کسی مسلمان کی ضرورت پوری کروں، کسی مسلمان کے کام آؤں. اللہ ہماری قوم میں، ہماری ملت میں اس طرح کے افراد کی بہتات فرمائے، آمین. محترم حضرات، اب بغیر کسی تاخیر کے، اس لیے کہ ابھی اگلا مرحلے کی طرف بھی ہمیں جانا ہے، یعنی جو سیشن ہے سیرت طیبہ کا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے. لہٰذا یہ تکریم کی کارروائی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمارے معزز بزرگان، ہمارے معزز علماء کرام، ہمارے سرپرستان بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں. سب سے پہلے میں تکریمی کارروائی کو جیسا صبح سے محفل کا آغاز ہوا چاہتا تھا، ہوا ہے کہ تلاوت کلام پاک سے اور اسی طرح نظم، نعت یا حمد کے ذریعے اسی ریت کو، اسی رنگ کو باقی رکھتے ہوئے تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ اس بزم کا آغاز کرنا چاہیں گے. میں تلاوت کلام پاک کے لیے مدعو کرتا ہوں حافظ ابراہیم بن توحید بادشاہ، وہ آئیں اللہ کے کلام سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز کریں.
حافظ ابراہیم بن توحید بادشاہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يزالهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطمي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ جزاکم اللہ احسن الجزاء. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. قرآن کو بار بار سننے میں، بار بار پڑھنے میں، تدبر اور تفکر کرنے میں یقیناً جدت کردار نصیب ہوگا. اللہ ہمیں نصیب کرے، اللہ عمل کی توفیق دے. اس کے بعد ایک نعت پیش کرنے کے لیے حافظ راشد بن سید سعادت اللہ کو مدعو کرنا چاہوں گا. یہ یاد رکھیں صبح سے الحمدللہ نعتوں کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. پیاری پیاری نعتیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن کے طبیعت مہک جا رہی، وجدان مہک اٹھ رہا، کانوں میں رس گھول کے ڈالنے کی طرح طبیعت ہے نا مچل جا رہی. پاکستان کے پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ احسان الہی ظہیر، ان کے ایک ساتھی ہیں شفیق احمد پسروری حفظہ اللہ، بقید حیات ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بر صغیر میں صرف میرے پاس 250 شعراء موجود ہے. 250 شعراء کا کلام میرے پاس موجود ہے. غیر مسلمان تو پیارے نبی پر نعتیں بہت لکھتے، فدا ہوتے. غیر مسلم 250 شعراء کے کلام مستقل دیوان، مستقل جو نعت پر مجموعے لکھے ہیں میرے پاس موجود ہے، بیان کرتے ہیں. ایک شعر ہے غیر مسلم شاعر کا، عشق کسی سے ہو جائے کوئی چارہ تو نہیں، عشق کسی سے ہو جائے کوئی چارہ تو نہیں، محمد پر صرف مسلم کا اجارہ تو نہیں. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
آپ کی ذات گرامی اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی اچھی ہے، اس کے صرف مسلمان ہی اجارہ دار نہیں ہیں، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریم ہے، یہ کئی ایک غیر مسلم بولتے ہیں۔ تو آئیے ہم سماعت کریں گے ہمارے ننھے منھے حافظ راشد بن سید سعادت اللہ سے۔ آپ ہے نا نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب کو مہکائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عفوه لليتامى دفاع حنى قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى وأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقا۔ حق دلدار کو شاہ ابرار کو، حق دلدار کو شاہ ابرار کو، میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو، میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو۔ السلام 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 السلام۔ ان کے رخسار پر زلف خمدار پر، ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر، ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر، ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر، ان کے اخلاق پر، اعلیٰ کردار پر، ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر، ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر، ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام، ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام۔ السلام 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 السلام۔ ان کے اطوار کو، اعلیٰ کردار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو، آمنہ مائی کو، آپ کی دائی کو، بوڑھی ہمسائی کو، ہر شناسائی کو، ماں کی ممتاؤں کو، جنتی پاؤں کو، پیار کی چھاؤں کو، امتی ماؤں کو، عشق کے فقر کو، علم کے قصر کو، پہ کرے صبر کو، بنت ابو بکر کو، ناز بردار کو، ان کے غم خار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، زانوے یار کو، یار کو غار کو، عدل کی آپ کو،
جوش کی تاب کو گوہر نایاب کو ابن خطاب کو مال کو جان کو دست فیضان کو ابن عفان کو حضرت عثمان کو تیز تلوار کو فتح بردار کو عزم کرار کو ان کے گھر بار کو ایک سو خاندان کو ایک ثنا خان کو نعت کی شان کو ابن حسان کو السلام 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 شاہ ذی شان کو شاہ قرآن کو شاہ ذی شان کو شاہ قرآن کو جزو ایمان کو رب کے مہمان کو جزو ایمان کو رب کے مہمان کو السلام 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 جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. محترم حضرات، ابھی تکریم اور اعزاز کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے. سب سے پہلے پی پی سی کے نوجوانان سے میں گزارش کروں گا کہ اعزاز اور تکریم کی جو چیزیں ہیں شیلڈ کی صورت میں سب سے پہلے پیش کریں ہمارے جمعیت اور جماعت کے بزرگ حاجی یونس صاحب، نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا. پی پی سی کے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ حاجی صاحب کی خدمت میں شیلڈ پیش کریں. فلیتفضل. بارک اللہ فیکم. اللہ برکتیں عطا فرمائے. مزید حاجی صاحب کی صحت میں عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. آپ کا سایہ ہم پر دراز فرمائے. اس کے بعد ضلعی جمعیت اہل حدیث بلہاری کے امیر جناب بشیر صاحب کی خدمت میں شیلڈ پیش کریں. بارک اللہ فیکم. اسی طرح ہمارے شہری جمعیت اہل حدیث کے امیر سی محمد اقبال صاحب کی خدمت میں بھی شیلڈ پیش کریں. اسی طرح ہماری ضلعی جمعیت کے سیکریٹریز اہم ذمہ دار جناب ملا خالد صاحب کی خدمت میں بھی شیلڈ پیش کریں. ہماری جمعیت اہل حدیث بلہاری کے باعزم پرعزم عالم دین جس نے جمعیت اور جماعت کو آکسیجن دینے کا کام کیا ہے، میری مراد ہے
जनाब शेख मौलाना इदरीस उमरी साहब हफिज़हुल्लाह आपकी खिदमत में भी शील्ड का नजराना पेश करें। इसी तरह जमीयत के बुजुर्ग आलिम दीन, बावकार आलिम दीन, नाजिम जामियतुल हसनात फजीलतुल शेख मौलाना नूर मोहम्मद हादी उमरी साहब की खिदमत में शील्ड का नजराना पेश करें। बारकल्लाहु फीकुम। इसी तरह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हरदिल अजीज जनाब हुमायूं खान साहब की खिदमत में शील्ड का नजराना पेश करें। बारकल्लाहु फीकुम। बारकल्लाह। अल्लाह ताला मजीद बरकतें अता फरमाएं, ताकत, हिम्मत, ओहदा अता फरमाएं। शहर बल्हारी की मारूफ हस्ती जिनके इदारे से, जिनके पास से कई तलबा हुफ़ाज़ उलमा बने, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगियाँ बीत गईं अल्लाह के कलाम को सीखते सीखते। मेरी मुराद कारी हाफिज़ व कारी मुर्तज़ा ख़ान साहब मद्दज़िल्लाहुल आली, अल्लाह तबारक व तआला आपकी सेहत में आफ़ियत अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए, आपका साया दराज फ़रमाए, आपकी खिदमत में शील्ड का नजराना पेश करें। हमारे शहर के, शहर बल्हारी के हरदिल अजीज़ कादी साहब हैं, माशा अल्लाह बिला मसलक की तफरीक़ के, सुबहान अल्लाह। अगर कहा जाए बड़ी प्यारी शख्सियत है, भेदभाव न करने वाली, मसलक और मशरब का फ़र्क न करने वाली, बड़ी हरदिल अजीज़, बड़ी मोहब्बत वाली शख्सियत काजी जनाब महामिद साहब की खिदमत में भी शील्ड का नजराना पेश करें। बारकल्लाहु फीकुम। मुफ्ती आसिफ साहब हैं। जमीयत के साथ उम्मत मुस्लिमा की, मिल्लत इस्लामिया का दर्द रखने वाली एक और शख्सियत है जनाब मुफ्ती आसिफ साहब कासमी हफिज़हुल्लाह। नहीं है जी, ठीक है। आज के हमारे सीरतुन नबी की इस अजीम कॉन्फ्रेंस के मेहमान मुकर्रिर फजीलतुल शेख डॉक्टर अबू उमर परवेज़ उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह साहब, जो सुबह से माशा अल्लाह मुसलसल दम बदम बगैर थके हमें मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। शायर कहता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे ज़माना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। शेख मोहतरम सुबह से मुसलसल पसीने में शराबोर होके, पसीने की परवाह किए बगैर, गर्मी की परवाह किए बगैर जमकर सीरत के दरख्शां पहलू हमारे जहनों में सब्त कर रहे थे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कोई मामूली बात नहीं, आधा घंटे की तकरीर रही, जुम्मा का बयान रहा तो सुबह से किसी बातचीत करते नहीं, हम में से बहुत से फिर जुम्मा का बयान करने के बाद पढ़ गए तो सीधा असर को जुड़ते, फिर बातचीत करते नहीं। मुसलसल अल्लाह और स्टामिना अता फरमाए, शेख मोहतरम को और ताकत अता फरमाए। जी हमारे जो हरदिल अजीज़ आज के जो मेहमान मुकर्रिर हैं, हमारे बुज़ुर्ग और सरपरस्त उलमा, हमारे शेख मौलाना इदरीस साहब उमरी, हमारे काजी महामिद साहब हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, इन तीनों से गुजारिश करूँगा कि आज के हमारे मेहमान मुकर्रिर साहब की खिदमत में इस शील्ड का नजराना पेश करें।
تکریم کا سلسلہ، اعزاز کا سلسلہ ایک ختم ہوا، یہ چیز ایک سیکھ ملتی ہے. دیکھو سیکھ الحکمت ضالۃ الحکیم یا الحکمت ضالۃ المؤمن، الگ الگ الفاظ ہے لیکن بڑے پتے کے الفاظ ہے. بھلائی کی بات جہاں کہیں پاؤ اس کو اپنا لو. یہ دیکھو یہ چیز جو ہے خدمات کا صلہ ہمارے امت مسلمہ میں، ہم مسلمان قوم میں زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی خدمات کا اعتراف کرنے کا جذبہ، اعتراف کر کے عوام میں اس طرح سے حوصلہ افزائی کریں. یقین جانیں جو نئی نسل ہے نا ان پر اچھا اثر ثبت ہوگا، اچھا نقش بیٹھے گا. خدمات، لمبی سے لمبی خدمات کر رہے ہیں ہمارے بزرگ، ہمارے حافظ صاحب، ہمارے مفتی صاحب، ہمارے خدمت گزار، ہمارے سیاست میں کام کرنے والے لوگ. بہت سے اوقات ہم ایسے کڑوے الفاظ استعمال کرتے، باقی دوسرا آدمی جو نارمل آدمی ہے وہ خدمت کرنے سے 100 بار سوچتا کہ آپ کرنا، میں کرا تو مجھے بھی ایسے خدمت کرنے کے باوجود ایسا نظرانہ ملتا کہ سمجھتے، اس کے واسطے خدمت پر نہیں آتے. یہ جو مثال قائم کیے ہیں ہمارے پی پی سی کے نوجوان، بظاہر ایک شیلڈ ہے لیکن یقین جانے ایک تمغہ ہے، عظیم تمغہ اور بہت بڑا نشان ہے. بزرگوں کا احترام کرنا رفتہ رفتہ امت مسلمہ سے ختم ہوتا جا رہا. بزرگوں کی خدمات کا اعتراف کرنا، سماجی کام، علمی کام، تعلیمی کام، خدمات کرنا، اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور برملا اعتراف کرنا اور خدمات کو سراہنا چاہیے. اس کے بعد چراغ سے چراغ جلتے، چراغ سے چراغ جلتے. اگر یہ نہیں ہو تو خالی جلے کو چھوڑتے ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. محترم حضرات، یہ جو کاروائی ہے اختتام پذیر ہوئی. میں اب اس کے بعد ہمارے جو مہمان مقرر ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر ابو عمر پرویز عمری مدنی حافظہ اللہ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا اگلا مرحلہ سیشن کا جاری رکھیں اور شیخ سے گزارش ہے کہ شیخ تشریف لائیں. فلیتفضل مشکورا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اسٹیج پر موجود معزز و مکرم علماء کرام، جماعت و جمعیت کے مسئولین، عمائدین شہر اور بزرگان اور پروگرام ہال میں موجود وہ تمام مرد و خواتین اور امت کے نونہالان، فرزندان جو صبح 9:30 بجے سے مسلسل اس 5ویں سیشن تک بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، بڑے ضبط کے ساتھ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں، واقعی یہ قابل تعریف، قابل ستائش ہے اور واقعی معنوں میں مبارکبادی کے مستحق اقدام ہے یہ کہ واقعی آج آپ لوگوں نے بڑی قربانی دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے زندگی کے درخشاں پہلوؤں کو سننے کے لیے عملی جذبے سے جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، واللہ گھڑیوں کو اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ سمجھے، احتساب کی نیت سے بیٹھے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو شرف قبولیت کا درجہ دے اور یقین مانے
المرء مع من احب, انسان کا شمار ان کے ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کیوں کر محبت نہیں ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھ کر ہمیں یاد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, میری تمنا ہے کہ میں میرے احباب سے ملوں. تو صحابہ اکرام نے کہا کیا ہم آپ کے احباب نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میرے اصحاب ہو, میرے احباب وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائیں گے مجھے دیکھے بھی نہ. مولانا سامعین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے کردار, ان کے اخلاق, ان کے کیریکٹر, ان کا سلوک جو ہم نے صبح سے سنا, اس سے آپ لوگ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے, آپ نے ملکوں سے پہلے, شہروں سے پہلے دلوں کو فتح کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ جو بھائی اپنے بھائیوں کی مدد میں رہے گا اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ میں اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کروں اور اس کی تکلیف کو دور کروں, یہ میرے لیے مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف سے افضل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کا کون سا بھی طبقہ لے لیجیے, آپ کسی بھی طبقے کی بات کریں, اس طبقے کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے, کیا طرز عمل ہونا چاہیے, کیا سلوک ہونا چاہیے, اس کی بہترین مثال قائم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاملہ کیا, مشرکین کے ساتھ معاملہ کیا, منافقین کے ساتھ معاملہ کیا, وقت کے بادشاہوں کے ساتھ معاملہ کیا, سفراء, ایمبیسڈرز جو ترجمان اور ایلچی حضرات ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا. مریضوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ دیکھیں, کمزور طبقے کی رعایتیں دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادی شخصیات کے ساتھ معاملہ کیا, بیواؤں کی خدمت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان سے متعلق آپ نے کہا الساعی فی الارملہ, جو بیواؤں کے پریشانیوں کو, مسائل کو حل کرتے ہیں انہیں مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ حاصل ہے, اسے روزدار کا درجہ حاصل ہے, ایسے لوگوں کو تہجد گزار کا درجہ حاصل ہے. یتیموں کی کفالت اور ان کے لیے درد بانٹنے والے حضرات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین, یتیم کی کفالت کرنے والا شخص اور میں جنت میں اس قدر قریب ہوں گے جتنا ان 2 انگلیوں میں فاصلہ ہے. پڑوسیوں کے حقوق بتلائے, قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا, جانوروں پر رحم و کرم کا معاملہ کیا. آپ کی شفقت پرندوں پر بھی دیکھنے کو ملتی ہے, بچوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ,
معاشرے کا کوئی بھی طبقہ لے لیجئے, اس طبقے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا معاملہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن سلوک کا معاملہ تھا, اس معاملے کو دیکھ کر علامہ حالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کہا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بڑھانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, فقیروں کا ماوا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا, خطا کار سے درگزر کرنے والا, بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا, مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا, قبائل کا شیر و شکر کرنے والا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا. مسے خانوں کو جس نے کندن بنایا, کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا, اب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا, پلٹ دی بس ایک آن میں اس کا کایا, رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بنا کا, ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی, ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی, پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے, سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا, سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا, حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا, زمانے کے بگڑے ہوئوں کو بنایا, زمانے کے بگڑے ہوئوں کو بنایا, بہت دن کے سوتے ہوئوں کو جگایا, کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر, کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر, وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے ہم لوگوں نے صبح سے بڑی سیر حاصل بحث کی, بہت سے مواقف کا ذکر کیا, بہت سے واقعات سے فائدے اور استفادے کا ماحول جاری رہا. اب میری تو خواہش یہ تھی کہ اس آخری کڑی میں ہمارے معزز مشائخ, علماء, یہاں جو اکابرین اور تجربے کار شخصیات, میں توقع کر رہا تھا کہ آخری کڑی اور آخری سیشن ان سے ہمیں کچھ رہنمائی ملے, ان کی گائیڈنس میں اور بات آگے بڑھے, لیکن کہتے ہیں الامر فوق الادب, جب حکم ہوتا ہے, یہ جو حکم ہے, حکم کو بجا لانا, حکم کی تعمیل کرنا, یہ ادب سے اونچا قرینہ ہے. تو صرف حکم کی تعمیل میں کھڑا ہوں, ورنہ دلی طور پر میری تمنا تھی کہ ہمارے بزرگوں سے, ہمارے مشائخ سے, ہمارے اساتذہ سے میں سنوں. بہرکیف ہماری بات جہاں پر رکی تھی ان مواقف سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. معزز سامعین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آخری جو گفتگو چوتھے سیشن کی تھی, وہاں سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ عرب جن کے اندر جوا عام تھا, شراب ان کی گھٹی میں پڑی تھی, اور آج کے موجودہ جو مسائل ہیں اس سے بھی آپ واقف ہیں. شراب پر پابندی کے لیے کتنے قانون بنائے جاتے ہیں, شراب کے دکانوں پر کتنے چھاپے پڑتے ہیں, صبح شام چیکنگ ہوتی ہے, شرابیوں کو قید و بند کی سزائیں دی جاتی ہے, روک تھام کے پورے قوانین نافذ کیے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود شراب ہے کہ ہر دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کے نئے نئے برانچز کھل رہے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ دیکھیے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, جب قرآن نے کہا کیا تم شراب سے باز آ جاؤ گے, یہ ایک حکم سننا تھا. وہ عرب
جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کی تعمیل میں تمام صحابہ اکرام اہل مدینہ ان کے پاس جتنا شراب موجود تھا، جس قدر کوانٹٹی دیگوں میں موجود تھی، ان تمام دیگوں کو، برتنوں کو اور اس پوری شراب کو مدینے کی گلیوں میں اڈیل دی. کسی پینلٹی کی ضرورت نہیں، کسی دباؤ اور پریشر کی ضرورت نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ایک حکم کی تعمیل میں پورے شراب کے مٹکوں کو اڈیل دیا. اسی طرح معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تربیت، اس کی جھلکیاں آپ مختلف مواقف پر دیکھ سکتے ہیں. اسی کی ایک جھلک خیبر کے موقع پر ہمیں نظر آتی ہے. خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک منادی کو بلا کر حکم دیتے ہیں، کیونکہ خیبر کے جنگ تک شراب، معذرت کے ساتھ، پالتو گدھوں کے گوشت کے حرمت کا اعلان نہیں آیا تھا خیبر تک. لیکن خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو اعلان کرنے کے لیے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول آج سے پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت کا اعلان کرتے ہیں. یقین مانے صحابہ اکرام ایک لمبے سفر پر تھے، مشقت والا سفر تھا، مسافر تھے، اور عین جنگ کے حالات تھے، بھوک کی شدت تھی، اور پالتو گدھوں کا گوشت بنا ہوا دیگوں میں تیار تھا. لیکن قربان جائے ان صحابہ اکرام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلان آنے کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی ایک لقمے کو اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا. یہ کیا تربیت تھی، یہ کیا اسلوب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشینوں کو، اپنے صحابہ کو کیسے تیار کیا تھا، جنہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. معزز سامعین، یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے، ہر نبی کی آپ تاریخ پڑھیں، ہر نبی کی آپ سیرت پڑھیں، آپ کو اصحاب کا تذکرہ ملتا ہے. اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، حواری عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ساتھی، وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب. یہ اصحاب، یہ بہت بڑی طاقت ہے. یہ وہ جانشین خلفاء تھے، صحابہ تھے، جنہوں نے آپ کے وفات کے بعد بھی آپ کے مشن کو رکنے نہیں دیا. اس امت کا سب سے بڑا صدمہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پتا ہوگا. جب ابوبکر و عمر پہنچتے ہیں، وہ زار و قطار رو رہی تھی، جن کے گود میں اللہ کے رسول کی پرورش ہوئی تھی، وہ زار و قطار رو رہی تھی. تو ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین انہیں سمجھا رہے. تو وہ کہتی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مطلب یہ ہے کہ جبریل امین کے ذریعے، وحی کے ذریعے آسمان و زمین کا جو ایک ریلیشن شپ تھا، ایک کانٹیکٹ تھا، وحی کے ذریعے جو تعلق تھا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے سبب یہ تعلق منقطع ہو گیا ہے، ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. وفات رسول یہ کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا. صحابہ اکرام پر گویا بجلی گر پڑی. ایسا
کہتی ہیں کہ وفات رسول میرے لیے اس قدر المناک دردناک تھا، یہ مصیبت مجھ پر اس قدر بڑی اور گرا تھی، یہ مجھ پر جتنی مصیبتیں پڑی ہیں اگر یہ صبح پر یہ مصیبتیں پڑتی تو وہ رات بن جاتی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہے کہ اے انس، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چہرے انور پر مٹی ڈالو۔ اما عائشہ کہتی ہے صحابہ اکرام کا حال ایسے ہو گیا تھا گویا ایک بکریوں کا ریوڑ ہے اور موسلادھار بارش ہے اور چرواہا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی مصیبت کی گھڑی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے ہیں، اس صدمے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ناقابل برداشت صدمہ ہے یہ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوہ طور پر گئے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اسی طرح واپس آئیں گے۔ اگر تم میں کوئی اللہ کے رسول کے وفات کا ذکر کرے تو اس کی خیر نہیں، اس طرح کے الفاظ نکل رہے تھے۔ اب دیکھیے اس نازک موڑ پر بہت ہی زیادہ نازک حالات میں صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، ممبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں اللہ کے رسول کی وفات کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مشن نہیں رکے گا۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سن لو، اگر تم میں کوئی محمد کی عبادت کرنے والا ہو تو سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے اور اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ان آیات کو اس انداز میں اس تناظر میں پیش کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت، نرم طبیعت کی شخصیت، تلاوت کرتے تو رقت طاری ہو جاتی، قرآن پڑھتے تو پڑوس کی عورتیں رونا شروع کر لیتی تھی، اتنی رقیق القلب شخصیت۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا آہنی دیوار، مضبوط چٹان جیسی شخصیت بنا دیا کہ انہوں نے 2 سال کی خلافت کی ہے، لیکن اس 2 سال میں انہوں نے 200 سال کا کام کیا ہے۔ ایک طرف سورہ نصر نازل ہو رہی ہے، صحابہ اکرام خوش ہیں، صحابہ اکرام خوش ہیں کہ اس میں فتح و نصرت کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن صدیق اکبر کی نگاہ ان آیتوں پر تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ کو استغفار کا حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وفات رسول قریب ہے، پوری مسجد میں خوشی کا ماحول ہے سورہ نصر کی نازل ہونے پر، لیکن صدیق اکبر تنہا ہے، رو رہے ہیں، اور وفات رسول کے دن پورا اہل مدینہ رو رہا ہے، اور پورے اہل مدینہ کو تسلی دینے والی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مانعین زکوٰۃ کے فتنے اٹھے، اس کا قلع قما کیا،
मुद्दईयान नबूवत के फितने उठे, उन फितनों का खात्मा किया। जैश उसामा के मसाइल, वो गुलाम है, वो गुलाम के बेटे हैं, वो तो कम उम्र के हैं, हालात मुवाफिक नहीं है, हिकमत के खिलाफ है, पता नहीं कैसे कैसे आरा आने लगे। उस मौके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जैश उसामा का मामला ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है। अगर मुझे पता चले कि पूरे मदीने में मूजी जानवर घेराव डालकर हमला करने वाले हैं और मदीने में तन्हा अबू बकर है, ऐसी सिचुएशन में भी ये लश्कर जाके रहेगा। और मारके इमामा के मौके पर 70 सहाबा इकराम शहीद हुए, 70 कुर्रा हाफिज कुरान सहाबा शहीद हुए और 1200 दीगर सहाबा शहीद हुए। मारका इमामा जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ थी, ऐसे नाजुक मौके पर कुरान मजीद को जमा करने का इतना बड़ा फैसला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिया। कहने का मकसद यह है, भले उनकी खिलाफत 2 साल की थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ऐसी तरबियत की थी कि वो 2 सालों में 200 सालों का काम, 2 सदियों का काम करके गए। और ऐसी तरबियत, एक आखिरी वाकया, जब वफात का वक्त बिल्कुल करीब आया तो अपनी बेटी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं कि ऐ बेटी आयशा, जरा घर में जाकर जायजा लेना कि क्या कुछ चीजें बाकी हैं जो मैं इस्तेमाल करता था। तो आकर कहती है, एक ऊंटनी है जिसका दूध धोकर पीते हैं, और एक लिहाफ है जो आपके इस्तेमाल में है, और एक प्याला है जो आप इस्तेमाल करते हैं। यही 3 चीजें हैं आपके हिस्से में। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरबियत ऐसे हुई थी, मसूलियत का ऐसा एहसास था, जिम्मेदारी और अमानत का इस कदर एहसास था कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहते हैं कि ऐ आयशा, मेरे वफात के बाद इन तमाम चीजों को बैतुल माल में दाखिल कर देना। इस मौके पर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तारीखी जुमला कहा था। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई मामूली शख्सियत नहीं है, कितने कारनामे हैं। एक फहरिस्त है, इस्लामी कैलेंडर सबसे पहले उन्होंने शुरू किया, दीनार और दिरहम पहली बार उन्होंने छापे, रूम और फारस को बैक वक्त उन्होंने फतह किया, बसरा कूफा नए नए शहर आबाद किए। उनके पास एक दुर्रा था, छोटी सी छड़ी थी, सबको उससे खौफ तारी था। पूरे मदीना, अहले मदीना सुकून से सोए इसलिए पहरा दिया करते थे। बेशुमार कारनामे थे, औकाफ का सिस्टम बनाया, पूरे शहर का दस्तूर और दीवान बनाया, बहुत कुछ कारनामे। इस मौके पर जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी पूरी बकिया चीजों को बैतुल माल में पहुंचाया तो एक तारीखी जुमला कहा, लक़द अतअबत मन बअदक या अबू बकर, अरे अबू बकर, तुमने अपने बाद वालों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। क्या तरबियत थी ये। एक वक्त ऐसा आया, लोगों में एक खबर फैलने लगी, अमीरुल मुमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब अल फारूक, इन्होंने ये किया, ये किया, ये किया। तो उस मौके पर बात कुछ आगे निकल गई और कहने वालों ने यहां तक कह दिया, शायद उमर अबू बकर से अफजल है। उस मौके पर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक तारीखी जुमला सुने, कहा, वो लोग जो उमर को अबू बकर पर अफजल करार देते हैं, वो लोग सुन ले, उमर और उमर का पूरा खानदान और उनके पूरे अमाल एक पल्ले में हो, उमर और उमर का खानदान और उनके पूरे अमाल एक पल्ले में हो, और दूसरे पल्ले में अबू बकर की
بھاری ہوگا. یہ دو شخصیات یہ مثال کے طور پہ میں نے رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسے تربیت کی. مولانا سامعین، مجھے خدشہ ہے وقت اور چھٹی مجھے ابھی ملے گی کیونکہ کافی لمبی باتیں ہو گئی ہیں. میں دو چند مواقف آپ کے روبرو رکھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، جسے ہم سیرت نبوی کہتے ہیں، جسے فقہ السیرہ کہتے ہیں، سیرت کی سمجھ بوجھ اللہ ہمیں عطا کرے. سیرت یہ ہمارے مسائل کا سلیوشن ہے، ہمارے پرابلمز کا حل ہے. آپ نے کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات کیے. ایک نوجوان بڑی محفل میں آ کر اللہ کے رسول سے زنا کی اجازت مانگتا ہے، مجھے زنا کی اجازت دے. آپ تصور کر کے دیکھیں اگر یہ کوئی گستاخی کرے تو اس کا کیا انجام ہوگا. لیکن قربان جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نوجوان سے کہتے قریب آؤ اور قریب آؤ. اتنا قریب بلایا کہ آپ کے گھٹنے اور اس نوجوان کے گھٹنے لگ گئے. کہا اے نوجوان، جس چیز کی تم اجازت مانگ رہے ہو، اگر کوئی تمہارے ماں کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ ایسی گستاخی یا بدفعلی کا اگر سوچے تو کیا تم اجازت دو گے؟ کہا ہرگز نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ناقابل برداشت ہے. کہا جو چیز تم ناپسندیدہ نگاہ سے دیکھتے ہو، جو تم اچھا نہیں سمجھتے، تو تم لوگوں کے ماؤں، پھوپھیوں اور بہنوں کے سلسلے میں کیسے سوچ سکتے ہو؟ یہ اسلوب تھا. وہ صحابی رسول کے بارے میں دیگر صحابہ کا بیان ہے. اللہ کے رسول نے اس نوجوان کے لیے دعائیں دی، پاکیزگی اور طہارت والی، عفاف والی زندگی کی دعائیں دی. صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد اس نوجوان سے کبھی اس طرح کی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی اور کبھی اس چیز کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیں. ایک بدو شخص کم پڑھا لکھا مسجد نبوی میں آ کر پیشاب کرتا ہے، مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کر رہا ہے. صحابہ ٹوٹ پڑے پٹائی کے لیے، ڈانٹنے کے لیے. اللہ کے رسول نے کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، سب کو رکا دیا. اس بدو کو کہا اطمینان سے اس کو پیشاب کرنے دو. جہاں ایک نماز 1000 کے برابر ہے، جہاں روزہ ہے، اس مقام کے تقدس کی پامالی ہونے کا اسے کرنے دو. آج تحقیقات بتلاتی ہے کہ درمیان میں اگر روک دے پیشاب کو تو پھتری آتی ہے، مثانے خراب ہوتے ہیں. پوری تحقیقات اللہ کے رسول نے کہا اسے روک دو، اسے اطمینان سے کرنے دو. پھر صحابہ برداشت سے باہر معاملہ ہے تو صحابہ کرام سے کہا جا کر بالٹیوں میں پانی لائے اور نجاست کی اگر کم مقدار ہو تو بڑی مقدار میں اگر بہا دے تو وہ نجاست پاک ہو جاتی ہے، وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے. انہی صحابہ اکرام سے کہے کہ اس جگہ کو صاف کرو. کیا اسلوب ہے، کیا تربیت کا انداز ہے. ایک صحابی نماز کی حالت میں چھینک کا جواب دے دیتے ہیں. یہ اس وقت جب نماز کے احکامات مکمل نازل نہیں ہوئے تھے، تو اس موقع پر صحابہ اکرام آنکھیں پھاڑ کے انہیں ایسے دیکھ رہے تھے، انہیں ڈر لگ رہا تھا. وہ بس دعا کر رہے تھے کہ نماز جلدی ختم ہو جائے. جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کون صاحب ہے جو نماز میں جواب دے رہے تھے؟ کہا نماز ان سب چیزوں کا نام نہیں ہے، نماز عبادت کا نام ہے، رکوع و سجود کا نام ہے، خشوع و خضوع کا نام ہے. اتنے پیارے انداز میں سمجھایا تو صحابی کہتے ہیں ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه. میں نے میری زندگی میں اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ سے بہترین معلم نہیں پایا. فواللہ، اللہ کی قسم، ما قہرنی، مجھے ڈانٹے بھی نہیں، ولا ضربنی، مجھے مارے بھی نہیں، ولا شتمنی، مجھے برا بھلا بھی نہیں کہا. کیسے استاد ہے یہ؟ پھر اس کے بعد بدو تھے،
ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اللہم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم علی احد. اے اللہ مجھے معاف کرنا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنا, ہمارے ساتھ پھر کسی کو معاف نہیں کرنا. اس قدر وہ قوم سے ناراض تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بتلایا لقد تحجرت ما کان واسعا, تم نے جو بہت بڑی اللہ کی جو رحمتیں اور وسعتیں ہیں, ایک سمندر کو تم مشکل میں سمیٹنا چاہ رہے ہو. لقد تحجرت ما کان واسعا. معزز سامعین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معاملات کے واقعات آپ جو صبح سے سنتے جا رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ اپنی بات کے اختتام میں آخری کڑی کے طور پر میں کچھ آپ کے سامنے وہ پہلو رکھوں جس میں امت میں افتراق پیدا ہو سکتا ہے, جس میں امت کا شیرازہ منتشر ہو سکتا ہے. ایسے نازک مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مسائل کو حل کیے. فریقین میں میانوں سے تلوار باہر آ سکتی ہے, لیکن ایسے نازک اور کرٹیکل سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مسائل کے سلیوشن نکالے. غزوہ بنو المصطلق کا واقعہ ہے, 4 ہجری کا واقعہ ہے. منافقین طاق میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے, لیکن کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا. تو ایک انہیں موقع مل گیا. صحابہ جو تھے, صحابہ میں مہاجرین اور انصار, اور انصار میں اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے. تو انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ دونوں اس معرکے میں تھے. تو ہوا یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مہاجر ہیں, ان کے ایک غلام نے انصاری صحابی کے ساتھ کچھ بات بگڑ گئی, بات کچھ آگے نکل گئی, کچھ تو مانا ہو گئی تھوڑی سی. اب یہ موقع منافقین کو مل گیا, بات اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ وہ جو مہاجر تھے انہوں نے نعرہ بلند کیا یا علی المہاجرین, مہاجرین آ جاؤ. پھر وہ انصاری صحابی تھے, انہوں نے کہا یا علی الانصار, تم بھی آ جاؤ. بات اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ 2 فریق جمع ہو گئے. اب معاملہ بہت خطرناکی کا رخ اختیار کرنے والا تھا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے انصار اور مہاجرین یہ 2 کلمات جنتیوں کے اعلیٰ القاب ہیں. اس سے بڑا کوئی ٹائٹل نہیں ہے جنتیوں کے لیے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. لیکن جب سچویشن آپ نے دیکھا کہ یہ انصار کا نعرہ لگا رہا ہے اور یہ مہاجرین کا نعرہ لگا رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوها فانها منتنہ. ایسے القاب کے استعمال کرنے سے باز آ جاؤ, مجھے اس سے گھن محسوس ہو رہی ہے, مجھے بدبو آ رہی ہے, عصبیت کی بو نظر آ رہی ہے. ایک جملہ تھا, پورا فتنہ اور مسئلہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو اتنا چلایا, سوچ رہے تھے کہ رات میں آرام کو موقع ملے گا. رات میں بھی اتنا چلایا, نہ منافقین اس پر کوئی تبصرہ کر سکے. صبح تک چلایا, جب صبح ہوئی تو سب کو آنکھ لگ گئی اور واقعے کو بھلا دیے. کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کو حل کیا کرتے تھے. اسی معرکے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی. معاملہ بہت آگے نکل گیا, الزامات تراشی کا دور شروع ہو گیا. اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے, اس منافقین کے سردار کا میں سر قلم کرنا چاہتا ہوں. ابھی بات ہو ہی رہی تھی, اتنے میں عبداللہ بن ابی بن سلول منافق جو رأس المنافق ہے, منافقوں کا سردار ہے, ان کے بیٹے جو عبداللہ بن ابی بن سلول, وہ آ کر کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ موقع مجھے دیجئے. کیوں؟
کیونکہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام ہو جائے تو کسی ایک موڑ پر ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلطی سرزد ہو جائے کہ میرے باپ کے قاتل ہے اور میں کچھ غلط اقدام اٹھا لوں، اس لیے مجھے موقع دیں. دونوں منافقین جو کہ واجب القتل تھا قتل کا ارادہ کیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو روکا، دونوں کو اجازت نہیں دی. کہا تمہارے ان کاموں سے اسلام بدنام ہوگا. لئلا یقول الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد تو اپنے ہی لوگوں کا قتل کرتے ہیں، کیونکہ یہ منافقین نمازوں میں شریک ہوتے تھے. اس وقت کا جو میڈیا تھا، اس میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے، فتنوں کو مزید پنپنے نہیں دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اس کام سے روکا اور کہا اس کی اجازت نہیں ہے. آخری واقعے کے طور پر میں ایک بات رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک واقعہ آپ نے حنین کے موقع پر سنا ہوگا. انصاری صحابہ جن کی بڑی قربانیاں ہیں، ابھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن حنین کے موقع پر بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا، بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کا ایک بڑا حصہ اہل مکہ کو دیا، قریش کو دیا، مہاجرین کو دیا، جن سے تالیف قلب کے خاطر وہ متاثر ہو سکتے، اسلام دشمنی کم ہو سکتے. تو آپ نے پورا مال ان پر لٹا دیا. تو اب بات انصار کو تھوڑی سی بری لگی. انصاری جو صحابی تھے سعد ابن عبادہ، وہ آ کر اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ معاملہ کچھ چینی گوئیاں ہو رہی ہیں، انصار کی ناراضگی نظر آ رہی ہے. تو پوچھا سعد ابن عبادہ آپ کا کیا موقف ہے، تم بھی تو انصاری ہو؟ تو کہا میں میری قوم کے ساتھ ہوں. یعنی واقعی لوگوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جب مشکل گھڑی آتی ہے تو انصار چاہیے، اور جب خوشی کی گھڑی آئے، مال غنیمت کی تقسیم ہو، تو اپنے قوم والے یاد آتے ہیں. یہ معاملہ مزید حساسیت اختیار کر گیا، قومیت کا رنگ لبادہ اڑنے لگا. تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابھرتے ہوئے فتنے کو کس حکمت کے ساتھ حل کیا، یہ سیرت کا بہت بڑا سبق ہے. آپ نے تمام انصاریوں کو جمع کیا، تمام انصاریوں کو جمع کیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، رلانے والا خطبہ تھا. آپ نے کہا اے انصاریوں، کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی. کیا تم لوگوں میں اختلاف نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی. اس طرح آپ نے خطاب کیا اور کہا تم کہہ سکتے تھے کہ اے محمد تم تنہا آئے تھے، ہم مددگار تھے، تم کو اہل مکہ نے دھتکارا، ہم نے ساتھ دیا، یہ تم کہہ سکتے تھے. کیا تمہیں اللہ نے میرے ذریعے ہدایت نہیں دی؟ اس طرح آپ نے خطبہ دیا. پھر اس کے بعد آخر کے جو کلمات تھے، کہا اے انصار، اگر یہ ہجرت نہیں ہوتی تو میں تمنا کرتا کہ میں ایک انصاری بن کے پیدا ہوتا. اے انصار، پورے لوگ اگر باہر کا لبادہ ہے تو تم میرا اندر کا لبادہ ہو. اے انصار، اگر لوگ ایک وادی کی طرف جائے تو میں اس وادی میں جاؤں گا جس میں انصار جائیں گے. اے انصار، تمہیں پسند نہیں ہے کہ لوگ اونٹ اور گھوڑے اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد رسول اللہ. اس جملے کے بعد پورے انصاری صحابی زار و قطار ہوتے ہیں، ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے راضی ہیں. ابھرتے ہوئے فتنوں کو کیسے ختم کیا جائے، مسائل کو سلیوشن میں کیسے بدلا جائے، مشکلات کو حل میں کیسے بدلا جائے، یہ سیرت کا بہت بڑا سبق ہے. میری گزارش ہے سیرت پر ہمارے ورکشاپس ہوں، سیرت کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے مسائل حل ہوں، سیرت نبوی کے ذریعے ہماری بچیوں کے جو صلاحیتیں قابلیتیں اس کو نکھارا جائے، ہماری خواتین میں جو کمزوریاں ہیں ان کا ازالہ ہو، ہمارے مردوں میں جو خیر کا جذبہ ہے
اس کو اضافہ، اس میں بڑھوتری ہو. ہمارے اندر جو قابلیت اور صلاحیت اور لیاقتوں کے مالک ہیں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبض شناس تھے، لوگوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر امت کو فائدہ پہنچاتے تھے. تو اہل بلاری سے میری گزارش ہے سیرت کے حوالے سے آپ لوگوں کی اس طرح تیاری ہو کہ ان تمام صلاحیتوں کا فائدہ ملک و ملت کو ہو، اسلام کو ہو. میں اسی پر اللہ کے شکر کے بعد ذمہ داران کا، جماعت و جمعیت کے مسئولین کا، پی پی سی کے ذمہ داران کا، تمام سامعین کا، ہماری خواتین بہنوں کا میں فرداً شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے ایک تاریخ رچی ہے، تم لوگوں نے ایک قربانی کی بڑی مثال دی ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے والوں کو اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.